بسم اللہ الرحمن الرحیم عش ما شئت فإنک میت واحبب ما شئت فإنک مفارقہ واعمل ما شئت فإنک مجزی بہ۔ عاش یعیش اس کا معنی ہوتا ہے زندگی گزارنا، جینا۔ شاء یشاء اس کا معنی ہوتا ہے چاہنا۔ شئت فعل ماضی ہے، واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے۔ میتن مرنے والا اسم فاعل ہے۔ احبب فعل امر ہے، احب یحب حباب سے، اس کا معنی ہے محبت کرنے والا۔ فارق یفارق اس کا معنی ہوتا ہے جدا ہونا، اور مفارق اسی سے اسم فاعل ہے، جدا ہونے والا۔ عمل یعمل اس کا معنی ہوتا ہے کام کرنا۔ مجزیٌ یہ اسم مفعول ہے، اس کا معنی ہے جسے بدلہ دیا جائے۔ ٹھیک ہے، تو جیسے چاہے زندگی گزار۔ عش ما شئت فإنک میت، تو جیسے چاہے زندگی گزار کیونکہ تجھے مرنا ہے۔ تو مرنے والا ہے یا تجھے مرنا ہے؟ تو جیسے چاہے زندگی گزار کیونکہ تو مرنے والا ہے یا تجھے مرنا ہے۔ اور جس طرح وحبب ما شئت فإنک مفارقہ، اور جس سے چاہے محبت کر کیونکہ تو اس سے جدا ہونے والا ہے۔ وحبب ما شئت فإنک مفارقہ، اور تو جس سے چاہے محبت کر کیونکہ تو اس سے جدا ہونے والا ہے۔ واعمل ما شئت فإنک مجزی بہ، اور جو چاہے کام کر کیونکہ تجھے اس کا بدلہ دیا جانے والا ہے، کیونکہ تجھے اس کا بدلہ دیا جانے والا ہے، یا تو اس کا بدلہ دیا جانے والا ہے، یعنی تجھے اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، اور جیسا چاہے عمل کر کیونکہ تجھے اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ قال ابو محفوظ الکرخی، ابو محفوظ کرخی نے کہا، موت التقی حیات لا نفاد لها قد مات قوم وهم فی الناس احیاء۔ التقی پرہیزگار، نفاد ختم ہونا، نفاد اس کا معنی ہے ختم ہونا۔ ماتا یموتو مرنا، قوم گروہ جماعت، تین یا تین سے زیادہ لوگوں کی جماعت۔ یہ لفظاً واحد ہے اور معناً جمع ہے۔ ٹھیک ہے، اور احیاء حیٌ کی جمع ہے، معنی ہے زندہ۔ پرہیزگار کی موت ایسی زندگی ہے جسے ختم ہونا نہیں ہے۔ موت التقی حیات لا نفاد لها، پرہیزگار کی موت ایسی زندگی ہے جسے ختم ہونا نہیں ہے، یعنی جس زندگی کو ختم ہونا نہیں ہے۔ قد مات قوم وهم فی الناس احیاء، موت مر گئی حالانکہ وہ لوگوں میں زندہ ہے۔ موت مر گئی اور وہ لوگوں میں زندہ ہے، ایک قوم مر گئی اور وہ لوگوں میں زندہ ہے۔ قد مات قوم، قوم مر گئی، وہم فی الناس احیاء، اور وہ لوگوں میں زندہ ہے، یعنی قوم کے جو لوگ تھے وہ لوگوں میں زندہ ہے۔ قوم مر گئی لیکن وہ لوگ قوم ابھی زندہ ہے لوگوں میں۔ وقال الشبراوی، اور شبراوی نے کہا، اذا ما تحیرت فی حالت ولم تدری فیہ الخطا والصواب۔ تحیر یتحیر اس کا معنی ہوتا ہے حیران و پریشان ہونا، حیران ہونا، پریشان ہونا۔ اور درا یدری اس کا معنی ہوتا ہے جاننا، سمجھنا۔ الخطا معنی غلط بات، الصواب معنی درست بات، خطا اور درستگی۔ ٹھیک ہے، جب تو کسی حالت میں حیران و پریشان ہو جائے، جب تو کسی حالت میں حیران ہو جائے یا پریشان ہو جائے اور اس حالت میں تو غلط اور درست چیز کو نہ پہچان سکے یا خطا اور درستگی کو نہ پہچان سکے، جب تو کسی حالت میں حیران و پریشان ہو جائے اور اس میں تو خطا اور درستگی کو نہ پہچان سکے، خطا اور درستگی کو نہ سمجھ سکے، فخالف ہوا کا فإن الہوا یقود النفوس الی ما یعاب۔ ہوا اس کا معنی ہوتا ہے خواہشات نفسانی، خواہش نفس۔ یقود اس کا معنی ہوتا ہے لے جانا،
آبا یعیب اس کا معنی ہوتا ہے عیب لگانا، اور عیبا یعاب مجہول ہے، اس کا معنی ہوتا ہے عیب لگایا جانا. ٹھیک ہے. تو تو اپنے خواہش نفس کی نافرمانی کر یا تو اپنے نفس کی نافرمانی کر. ٹھیک ہے. تو تو اپنی خواہش نفس کی نافرمانی کر، کیونکہ خواہش نفس یہ جانوں کو لے جاتی ہے. نفس کی جمع ہے نفوس، جانوں کو یعنی لوگوں کو. ٹھیک ہے. کیونکہ وہ جانوں کو یا لوگوں کو لے جاتی ہے ایسی چیزوں کی طرف جن چیزوں پر عیب لگایا جاتا ہے، جن چیزوں کو عیب لگایا جاتا ہے. کیونکہ وہ جانوں کو لے جاتی ہے، لوگوں کو لے جاتی ہے ایسی چیزوں کی طرف جن چیزوں کو عیب لگایا جاتا ہے. فخالف ہوا کا فإن الہوا یقود النفوس الی ما یعاب. تو اپنے خواہش نفس کی نافرمانی کر، خواہش نفس کی مخالفت کر، کیونکہ خواہش نفس یہ جانوں کو لے جاتی ہے ایسی چیزوں کی طرف جن چیزوں کو عیب لگایا جاتا ہے. حکیہ ان رجلا حاسب نفسہ فحسب عمرہ فاذا هو 60 عاما. حکا یحکی معنی ہوتا ہے حکایت بیان کرنا، قصہ بیان کرنا، اور حکیہ یحکا اسی سے مجہول ہے، حکایت بیان کیا جانا. حاسب یحاسب معنی ہوتا ہے محاسبہ کرنا، جائزہ لینا. حسب یحسب معنی ہوتا ہے شمار کرنا. ٹھیک ہے. حکایت بیان کی جاتی ہے کہ ایک شخص نے اپنے آپ کا محاسبہ کیا، اپنے نفس کا محاسبہ کیا یا اپنے آپ کا محاسبہ کیا، اپنے آپ کا جائزہ لیا. حکایت بیان کی جاتی ہے کہ ایک شخص نے اپنے نفس کا جائزہ لیا. فحسب عمرہ فاذا هو 60 عاما. تو اس نے اپنی عمر کو گنا، اپنی عمر کو شمار کیا. تو اس نے اپنی عمر کو گنا، تو وہ یعنی اس کی عمر 60 سال تھی. فاذا هو 60 عاما. تو اس کی عمر 60 سال تھی. فحسب ایامها فاذا هي 21,000 یوم و 900 یوم. تو اس نے اس کے دنوں کو گنا، یعنی ان 60 سالوں کے دنوں کو گنا، ان 60 سالوں میں دن کتنے ہوں گے اس کو شمار کیا. تو وہ یعنی وہ ایام، وہ دن 21,000 21,000 یوم، 21,000 دن و 900 یوم اور 900 دن تھے. 21,000 اور 900 دن تھے، یعنی 21,900 دن تھے. تو وہ 21,900 دن تھے. تو اس نے ان 60 سالوں کے دنوں کو گنا، تو وہ دن 21,900 تھے، یعنی 60 سال کے اندر 21,900 دن تھے. فصاحا تو وہ چیخا، اس نے چیخ ماری. یا ویلاہ ہائے بربادی. اذا کان لی کل یوم ذنب فکیف القی اللہ بہذا العدد منہا. ذنب اس کا معنی ہے گناہ، اس کی جمع آتی ہے الذنوب. اور لقی یلقا اس کا معنی ہوتا ہے ملاقات کرنا، ملنا. منہا میں ہاں ضمیر لوٹے گی الذنب کی طرف، ذنبن کی طرف لوٹے گی. ٹھیک ہے. تو اس نے کہا، وہ چیخا اور کہا ہائے بربادی، جب میرے ہر دن ایک گناہ ہو، ہر دن میرا ایک گناہ ہو، یعنی اگر میں نے ہر دن ایک گناہ کیا ہو. ہائے بربادی، اگر ہر دن میرا ایک گناہ ہو تو کیسے میں گناہ کی اس گنتی کے ساتھ اللہ سے ملاقات کروں گا، گناہ کی اس تعداد کے ساتھ میں کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملوں گا. ہائے بربادی، اگر ہر دن میرا ایک گناہ ہو تو میں گناہ کی اس گنتی کے ساتھ، گناہ کی اس تعداد کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیسے ملاقات کروں گا. فخر مغشیا علیہ، خرہ گر گیا. ٹھیک ہے. اس کا معنی ہوتا ہے گرنا. اور الغشی اعلیٰ کا معنی ہوتا ہے بے ہوش ہونا، بے ہوشی طاری ہونا یا بے ہوش ہونا. فخر مغشیا علیہ، تو وہ بے ہوش ہو کر کے گر پڑا، تو وہ بے ہوش ہو کر گر پڑا.
فلما افاق اعاد علی نفسه ذالک. افاق یفیق افاقۃ، اس کا معنی ہوتا ہے ہوش میں آنا. اعاد یعید اعادۃ معنی ہوتا ہے دوبارہ کرنا، دہرانا. تو جب وہ ہوش میں آیا، بے ہوشی سے جب وہ ہوش میں آیا تو اسی چیز کو اپنے اوپر دوبارہ دہرایا. تو اس نے اپنے اوپر اسی چیز کو دوبارہ دہرایا. وقال، اور اس نے کہا فکیف بمن لہو فی کل یوم عشرۃ آلاف ذنب. تو اس نے کہا کیسا ہوگا وہ شخص، یعنی اس شخص کی حالت کیسی ہوگی، اس شخص کی حالت کیسی ہوگی جس کے ہر دن 10,000 گناہ ہو. اس شخص کی حالت کیسی ہوگی جس کے ہر دن 10,000 گناہ ہو. ٹھیک ہے. فخر مغشیا علیہ، پھر وہ بے ہوش ہو کر کے گر پڑا. فحرکوہ فاذا ہوا قد مات، تو لوگوں نے اسے حرکت دی تو وہ مر چکا تھا. لوگوں نے حرکہ یحرک تحریک کا معنی ہوتا ہے حرکت دینا، ہلانا. تو لوگوں نے اسے حرکت دی تو وہ مر چکا تھا. تو جب وہ بے ہوشی سے ہوش میں آیا تو اس نے اسی چیز کو دوبارہ اپنے اوپر دہرایا اور کہا اس شخص کی حالت کیا ہوگی جس کے ہر دن 10,000 گناہ ہو. پھر وہ بے ہوش ہو کر گر پڑا تو لوگوں نے اسے حرکت دی تو وہ مر چکا تھا. سئل عمر بن عبد العزیز ما کانا بدء توبتی کا، بدء توبتی کا خبر ہے کانا کی. حضرت عمر ابن عبد العزیز سے پوچھا گیا ما کانا بدء توبتی کا، آپ کے توبے کی شروعات کیا تھی، آپ کے توبے کی شروعات کیا تھی. بدء شروعات، آپ کے توبے کی شروعات کیا تھی. فقال کنت یوما اضرب غلاما لی، تو انہوں نے فرمایا کہ میں ایک دن اپنے غلام کو مار رہا تھا. میں ایک دن ایسے غلام کو مار رہا تھا جو میرا تھا، یعنی میں ایک دن اپنے غلام کو مار رہا تھا. ضرب یضرب مارنا، میں ایک دن اپنے غلام کو مار رہا تھا. فقال، تو اس نے کہا اذکر تلک اللیلۃ التی تکون صبیحتها القیامہ. تو اس نے کہا اس دن کو یاد کر، اس دن کو یاد کرو، اس رات کو یاد کرو. تلک اللیلۃ، اس رات کو یاد کرو. التی تکون صبیحتها القیامہ، صبیحۃ صبح، اس رات کو یاد کرو جس رات کی صبح قیامت ہوگی. اس نے کہا اس رات کو یاد کرو جس رات کی صبح قیامت ہوگی. فعمل ذلک الکلام فی قلبی، تو یہ بات میرے دل میں کام کر گئی، یعنی اثر کر گئی. تو یہ بات میرے دل میں اثر کر گئی. ذلت الدنیا، دنیا کی رسوائی. قال بعضهم ان ابلیس یعرض الدنیا کل یوم علی الناس. عرض یعرض مانا پیش کرنا. بعض لوگوں نے کہا ہے کہ ابلیس ہر دن لوگوں پر دنیا کو پیش کرتا ہے، یعنی دنیا کو ہر دن لوگوں کے پاس لے جاتا ہے، لوگوں پر دنیا کو پیش کرتا ہے ہر دن. فیقول، پھر کہتا ہے من یشتری شیئا یضرہ ولا ینفعہ ویہمہ ولا یسرہ. کون ہے جو ایسی چیز خریدے. اشترا یشتری کا معنی ہوتا ہے خریدنا. ضر یضر معنی ہوتا ہے نقصان پہنچانا. نفع ینفع معنی ہوتا ہے نفع پہنچانا، فائدہ پہنچانا. اور اہم یہم معنی ہوتا ہے غم دینا، غمگین کرنا، غم دینا. اور اسر یسر معنی ہوتا ہے خوشی دینا. تو وہ کہتا ہے کہ کون ہے جو ایسی چیز خریدے جو اسے نقصان دے گی، جو چیز اسے نقصان دے گی اور اسے نفع نہیں دے گی، اور اسے رنجیدہ کرے گی، اسے غم دے گی اور اسے خوشی نہیں دے گی. کون ہے جو ایسی چیز خریدے جو اسے نقصان دے گی، نفع نہیں دے گی، فائدہ نہیں دے گی، اسے غمگین کرے گی، اسے غم دے گی اور اسے خوشی نہیں دے گی. فیقول اصحابها وعشاقها، اصحاب صاحب ان کے جمع، عشاق عاشق کی جمع. تو
اس کے اصحاب یعنی دنیا کے اصحاب، دنیا والے، ٹھیک ہے، تو دنیا والے اور دنیا سے محبت کرنے والے کہتے ہیں، دنیا والے اور دنیا سے محبت کرنے والے کہتے ہیں نحنو، ہم، یعنی ہم ہیں جو ایسی چیز خریدیں گے۔ تو دنیا والے اور دنیا کے عشاق کہتے ہیں کہ ہم، یعنی ہم خریدیں گے، ہم ایسی چیز خریدیں گے۔ فیقول، تو شیطان کہتا ہے انما ثمنها لیس دراہم ولا دنانیر، اس کی قیمت درہم و دنانیر نہیں ہے، درہم کی جمع ہے دراہم اور دینار کی جمع ہے دنانیر، اس کی قیمت دراہم و دنانیر نہیں ہے۔ وَإِنَّمَا هُوَ نَصِيبُكُم مِّنَ الْجَنَّةِ، بے شک اس کی قیمت تو تمہارے حصے کی جنت ہے۔ نصیبکم، نصیب معنی حصہ، نصیبکم تمہارا حصہ، تمہارا نصیب، اور بے شک وہ تو تمہارے حصے کی جنت ہے، یعنی اس کی قیمت تمہارے حصے کی جنت ہے۔ فَإِنِّي اشتریتها بأربعة اشیاء بلعنۃ اللہ وغضبہ وسخطہ وعذابہ وبعت الجنۃ بہا، کیونکہ میں نے اس کو 4 چیزوں کے بدلے میں خرید لیا، کیونکہ میں نے اس کو 4 چیزوں کے بدلے میں خریدا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت، اس کے غصے، اس کی ناراضگی اور اس کے عذاب کے بدلے میں۔ سختن کا معنی ہوتا ہے ناراضگی، ٹھیک ہے، اس کی ناراضگی اور اس کے عذاب کے بدلے میں۔ وبیعت الجنۃ بہا، اور جنت کو میں نے بیچ دیا ہے ان کے بدلے میں، اور میں نے ان کے بدلے میں جنت کو بیچ دیا ہے۔ فَيَقُولُونَ رَضِينَا بِذَلِكَ، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اس سے راضی ہیں، یعنی شیطان نے کہا کہ وہ اس کی قیمت تمہارے حصے کی جنت ہے، تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اس سے راضی ہیں، رضا یرضی، راضی ہونا، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اس سے راضی ہیں۔ فَيَقُولُ، تو وہ کہتا ہے أُرِيدُ أَنْ أَرْبَحَ عَلَيْكُمْ فِيهَا، اربح اس کا معنی ہے نفع پہنچانا، نفع دینا، ٹھیک ہے، ربح یربح اس کا معنی ہوتا ہے نفع پہنچانا، فائدہ دینا، تو ارادہ یرید کا معنی ہوتا ہے چاہنا، ارادہ کرنا۔ تو شیطان کہتا ہے ارید ان اربح علیکم فیہا، میں چاہتا ہوں کہ تمہیں اس کے اندر نفع دوں، اس کے اندر تمہیں فائدہ پہنچاؤں، تمہیں فائدہ دوں اس کے اندر۔ فیقولون نعم، تو لوگ کہتے ہیں کہ ہاں کیوں نہیں، ہاں، لوگ کہتے ہیں ہاں، یعنی دنیا کے عشاق کہتے ہیں ہاں۔ فیبیعہم ایہا، تو شیطان ان لوگوں کو دنیا بیچ دیتا ہے، تو شیطان ان لوگوں کو دنیا بیچ دیتا ہے۔ ثم یقول، پھر شیطان کہتا ہے بئست التجارۃ، کیا ہی بری تجارت ہے۔ شیطان کہتا ہے، ان کو شیطان دنیا بیچ دیتا ہے، پھر کہتا ہے کیا ہی بری تجارت ہے۔ بئست التجارۃ، کیا ہی بری تجارت ہے، بئس یہ فعل ذم میں سے ہے۔